السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے مختصر درس ہوگا آخری 3 صورتوں کا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ مسنون دعائیں پڑھوں گا، دعاؤں کی تحریک ہوگی اور انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی۔ یہ وقت تو رکھا تھا پاکستان کے ایم پیوں کی سہولت کے لیے، خیال یہی تھا کہ وہاں بھی آخری روزہ ہے آج، لیکن لگتا ہے وہاں علماء کو جلدی تھی، آج انہوں نے عید منا لی۔ آواز ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ پہلی سورت اخلاص تھی، جس کا ترجمہ ہے قل هو اللہ احد، تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے احتیاج ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کبھی کوئی ہمسر نہیں ہوا۔ یہ 3 صورتیں جو میں نے پڑھی ہیں، ان کی ایک خاص اہمیت ہے، احادیث میں ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ سورہ اخلاص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث قرآن قرار دیا ہے، یعنی تیسرا حصہ قرآن کا۔ چنانچہ فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد فکأنما قرأ ثلث القرآن، یعنی جس نے سورہ اخلاص کو پڑھا تو گویا اس نے قرآن کریم کے تیسرے حصے کو پڑھا۔ نیز ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، یعنی وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سورۃ الاخلاص قرآن کریم کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں تفسیر میں کہ ثلث قرآن ہونے سے یہ مراد نہیں
کہ یہ صورت قرآن کریم کے حجم کا تیسرا حصہ ہے، جیسے ہم جانتے ہیں بڑی مختصر سی صورت ہے، بلکہ صرف یہ مراد ہے کہ اس کا مضمون خاص اہمیت کا حامل ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں دو بڑے فتنے پیدا ہونے والے تھے، ایک دجالی فتنہ اور دوسرا یاجوج ماجوج کا فتنہ۔ ان دونوں فتنوں نے، آپ لکھتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے اسلام کے ساتھ ٹکر لینی تھی۔ ایک فتنہ خدائے واحد کے بجائے 3 خداؤں کا عقیدہ لیے ہوئے، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، اور دوسرا فتنہ دہریت کا ہے، یعنی وہ سرے سے خدا کے منکر ہیں۔ قرآن کریم نے ان ہر 2 فتنوں کے عقائد کی تردید کی ہے اور صحیح عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اسی کی اہمیت کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعظم الصور کا نام بھی دیا ہے، یعنی سب سے بڑی صورت۔ پھر ان تینوں صورتوں کی اہمیت میں بیان کر رہا تھا۔ سورہ فلق کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ صورت، یہ 2 صورتوں کے بارے میں، سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں حدیث میں کہ انزلت علیہ لیلۃ آیات لم ارى مثلہن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، کہ جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں تو حضور نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایسی بے مثل آیات طاری گئی ہیں کہ ان جیسی پہلے نازل نہیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی۔ یہ صورتیں چونکہ ایک طرف قرآن کریم کا خلاصہ ہیں اور دوسری طرف ان میں ان مضامین کی کثرت ہے جو آئندہ زمانے کے متعلق پیش گوئیاں تھیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ صورتیں بے مثل ہیں ان کے فضائل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بخاری، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اپنے بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، یوں اکٹھا کرتے، اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت فرماتے اور ہتھیلیوں میں پھونکتے اور سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم پر مل لیتے، اور یہ فعل 3 بار کرتے تھے۔ اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص ان دونوں صورتوں کو سورۃ الاخلاص کے ساتھ ملا کر صبح شام پڑھے گا اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اس کی ضرورت پوری ہوگی اور دکھ درد سے محفوظ رہے گا۔ ایک آدمی آیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگی کا ذکر کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھر میں داخل ہوتے ہی 3 صورتیں پڑھا کرو، تمہاری تنگی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے اس پہ اثر حالات اس کے بہتر ہو گئے۔ تو یہ حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآنی تعلیم
انسان کو دکھوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص صبح شام موعظتین پڑھے گا لازماً قرآنی تعلیم خلاصتاً صبح شام اس کے سامنے آتی رہے گی، اور جس کے سامنے صبح شام قرآنی تعلیم آتی رہے گی اسے عمل کا بھی خیال رہے گا اور اس طرح دکھوں سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یہ مشروط ہے اس کو سمجھنے سے، اس کے مضمون کو سمجھنے سے، خدا کی وحدانیت کو سمجھنے سے، ان شروں سے پناہ مانگنے سے جن کا ذکر ہے اس میں، اور ان لوگوں سے بچنے سے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے سے جس کا اللہ تعالیٰ نے آخری صورت میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ لاہور میں تھا، ایک شخص ایک واقف آیا، وہ مجھے لے گیا، میں نے نہیں پوچھا کہاں لے جا رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ جب لے گئے تو ایک جگہ جا کے مسجد میں پہنچ گئے ہم، وہاں میں نے دیکھا بہت سارے لوگ اکٹھے جمع ہیں اور ایک مولوی صاحب بھی ہیں، تو میں سوچا دل میں یہ تو کوئی مباحثہ یا بحث کی معاملہ پڑ رہا ہے، تو کہتے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی مجھے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوئی تھی، اس شخص کو میں نے کہا کہ مجھے اس عشاء کی نماز پڑھ لینے دو پہلے، پھر بیٹھتے ہیں۔ تو عشاء کی نماز پہ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے سورہ فلق کا حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، رازوں سے تو واقف ہے، اندھیروں سے روشنیاں تو نکالنے والا ہے، اور جتنی اس وقت میرے ذہن میں آ سکتی تھیں باتیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے، وہ میں نے کی دعائیں، اور سلام پھیر کے جو فارغ ہوا تو وہی مولوی صاحب جو بحث کے لیے بیٹھے ہوئے تھے حدیث کی کتاب کھول کے سامنے آ گئے کہ مجھے یہ سبق دے دیں۔ لوگوں نے بڑی اس کو لعنت پھٹکار کی کہ تم ہمیں بحث کے لیے لائے، تم یہ بیٹھ گئے ہو، کہتا نہیں میں نہیں بحث کروں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہوتے ہیں جب یہ پڑھی جائے۔ اسی طرح ابن مردویہ نے عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھا کرو۔ اسی طرح سے ابن مردویہ نے حضرت ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سور اللہ قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ دو صورتیں ہیں، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص اور معوذتین کو، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو ملا کر وتر کی آخری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ بس مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ سب روایات ان صورتوں کے فضائل کو ظاہر کرتی ہیں اور ہمیں اس طرح رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اس کی پناہ میں رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وتر کی آخری رکعت چونکہ دن کے نماز کے خاتمے پر ہوتی ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ دو صورتیں، بلکہ تینوں صورتیں، دو روایتیں ہیں، سورہ اخلاص کا علیحدہ بھی ہے، دونوں صورتوں کا بھی ہے، اور تینوں صورتیں ملا کر پڑھتے تھے۔
اور آپ کا یہ فرمانا کہ جو شخص صبح شام ان صورتوں کو پڑھے گا وہ آفات سے محفوظ رہے گا، اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو اپنی ابتدا بھی قرآنی تعلیم پر رکھنی چاہیے اور اپنی انتہا بھی قرآنی تعلیم پر رکھنی چاہیے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوفا اور ابوا کے درمیانی علاقے میں جا رہا تھا تو ہمیں شدید تاریک آندھی نے ڈھانپ لیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمانے لگے، اور آپ نے فرمایا اے عقبہ ان دونوں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا کرو۔ کسی پناہ طلب کرنے والے نے ان جیسی صورتوں کو پڑھ کر کبھی پناہ طلب نہیں کی ہوگی۔ ان تینوں صورتوں کا میرا خیال ہے باقیوں کا ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، تو کہہ دے کہ میں ان چیزوں کو پھاڑ کر نئی چیز پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرا کرنے والے کے شر سے جب وہ چھا چکا ہو۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، تو کہہ دے میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، انسانوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، بکثرت وسوسے پیدا کرنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا عوام الناس میں سے، یعنی بڑے لوگوں میں سے یا عوام میں سے۔ ان تینوں صورتوں کا تعلق سورہ فاتحہ سے بھی ہے۔ آخری یہ تینوں صورتیں جو ہیں یہ مجموعی لحاظ سے قرآن مجید کا اسی طرح خلاصہ ہے جس طرح کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ سورۃ الاخلاص میں وہی مضمون بیان ہوا ہے جو حضرت مسلم موعود نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، تعلق بیان کیا ہے کہ جو سورہ فاتحہ کی آیت الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم میں بیان ہوا ہے، یعنی سورہ اخلاص کا مضمون جو ہے الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم میں بیان ہوا ہے۔ سورہ اخلاص کے بعد سورہ فلق ہے، اس میں سورہ فاتحہ کی آیات رب العالمین اور غیر المغضوب علیہم کا مضمون بیان کیا گیا ہے، کیونکہ سورہ فلق کی ابتدا میں قل اعوذ کے الفاظ ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس جگہ کسی شر کا ذکر ہے جس سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی میں اس خدا سے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے دنیا کی ہر شے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ پس رب الفلق میں خدا تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کا ذکر آ گیا، اور ما خلق کے شر سے پناہ مانگنے میں غیر المغضوب علیہم والی دعا آ گئی، اور من شر غاسق اذا وقب میں
جس کے معنی ہے کہ جب تاریکی سب طرف چھا جاتی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ بعض اوقات ربوبیت عالمین کی صفت جو ہے وہ دنیا سے مخفی ہو جاتی ہے۔ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، اور من شر حاسد اذا حسد میں جس کے معنی ہے ہر حسد کرنے والے کے حسد سے میں محفوظ رہوں، ربوبیت کے مخصوص اخفاء کا ذکر کیا ہے۔ کیونکہ حسد تب ہوتا ہے جب کچھ لوگوں پر انعام ہو رہا ہو اور کچھ پر سزا نازل ہو رہی ہو۔ اور آج کل دیکھ لیں احمدیوں کے جو حالات ہیں، جو دشمنیاں دنیا کی ہر جگہ چل رہی ہیں، اس حسد کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ یہ نظر آ رہا ہے اب دنیا کو کہ جماعت احمدیہ ہی ہے جو ایک اکائی کی طرح قائم ہے، اور خلافت سے وابستگی ہے اس کی، ایک راستے پر چلانے والی ہے، اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس اکائی پہ قائم رہنے کی وجہ سے ترقی کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں، جبکہ دوسرے اس کی ضرورت کو تو ضرور محسوس کر رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ جماعت کے خلاف سب ایک ہو جاتے ہیں، خود اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور یہ چیز پھر ان کی حسد کو اور بھڑکاتی ہے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور صرف پاکستان میں نہیں، اب تو دنیا کے کئی ملکوں میں احمدیت کی مخالفت اسی لیے شروع ہے، جہاں جہاں مسلمانوں کا کہیں نہ کہیں زور ہوتا ہے۔ تو اس مسلمانوں نے یہ لکھا کہ حسد تب ہوتا ہے جب کچھ لوگوں پر انعام ہو رہا ہو اور کچھ پر سزا نازل ہو رہی ہو۔ بس سورہ فلق میں دعا سکھائی کہ خدایا جب دنیا میں تیرا غضب نازل ہو رہا ہو اس وقت بھی ہم کو بچا، جب عام غضب نازل ہو رہا ہو۔ ایک دنیا پہ عمومی طور پہ آفات آتی ہیں، اس میں ہر ایک پستا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچائے، اور جب خاص غضب نازل ہو رہا ہو اس وقت بھی ہم کو بچا، تاکہ نہ حاسد بنے اور نہ محسود ناکام، یعنی بعض محسود بھی ایک دوسرے کے حسد کے نتیجہ میں ناکام ہو جاتے ہیں، جن سے حسد کیا جاتا ہے وہ بھی ناکامی ان کو ہو جاتی ہے، اس حسد کی وجہ سے ان کے خلاف منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ تو ہر طرح کے شر سے، ان حاسدوں کے شر سے بچنے کی دعا ہے۔ تو غرض سورہ فاتحہ کے مضمون کا کچھ حصہ سورہ اخلاص میں آ گیا اور کچھ سورہ فلق میں، اور باقی حصہ سورہ ناس میں بیان ہوا ہے۔ اس طرح وہ سارا مضمون جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوا ہے آخری 3 صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ ناس میں رحمانیت، رحیمیت اور مالک یوم الدین اور ولدالین کا مضمون بیان ہوا ہے۔ چنانچہ رب الناس اور الہ الناس کے الفاظ رحمانیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ صفت رحمانیت گو بڑی وسیع ہے، جس کا تعلق تمام مخلوق کے ساتھ ہے، مگر اس کا کمال صرف انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ رحمانیت وہ احسان ہے جو بغیر عمل کے ہوتا ہے۔ گویا ایسا احسان ہر مخلوق سے متعلق ہے، لیکن اس کا کمال انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ تمام مخلوق پر جو فضل اللہ تعالیٰ کا نازل ہو رہا ہے یا ہوتا ہے، وہ ترقی کرتے کرتے انسانیت کے وجود میں ہی ظاہر ہوتا ہے، اور رحمانیت کی وسعت کا اظہار انسانیت میں ہی ہوتا ہے۔ اس کی وسعت سے ثابت نہیں اس کی وسعت اس بات سے ثابت نہیں ہوتی کہ عمل نہیں کیا اور بدلہ مل گیا، رحمانیت جو ہے، بلکہ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ مخالفت کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ والے پر بھی اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے۔
رحمانیت کی وسعت کا اظہار اس قدر جانوروں کی پرورش سے نہیں ہوتا جو بکری بیل وغیرہ پر ہو رہی ہے، یا گھوڑے کی پرورش سے نہیں ہوتا، بلکہ حضرت مسلموں نے یہ بیان بڑا نقطہ کیا ہے کہ ابو جہل کی پرورش سے ہوتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی لکھا ہے کہ جس نے خدا تعالیٰ کا مقابلہ کیا، فرعون کی پرورش سے ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کو گالیاں دیتا تھا۔ بے شک انسان بھی نیک سلوک کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت دشمن پر بھی ظاہر ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء مِنْ عطاء ربک، یعنی ہم مومن اور کافر سب کی مدد کرتے چلے جاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی عطا کسی فرقے اور قوم سے روکی نہیں گئی۔ پس رحمانیت کا مظہر کامل انسان ہے۔ ابو جہل نے اس طرح مخالفت کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس سے سلوک کرتا رہا، جو ضروریات تھیں اس کی پوری ہوتی تھیں۔ فرعون کس قدر مخالفت کرتا تھا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا نزول اس پر ہوتا رہا۔ تو بے شک جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں پر بھی رحمانیت کا اظہار ہوتا ہے، مگر حقیقی اظہار رحمانیت کا اس وقت ہوتا ہے جب ایک انسان خدا کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، مگر اس وقت بھی اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ خون بھیج رہا ہوتا ہے، اس کے لیے باقی جو ضروریات زندگی ہیں وہ مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ بس رحمانیت کا مظہر کامل انسان ہے۔ آج دیکھ لیں اور ملک میں کوئی نہ کوئی فساد پیدا ہوا ہوا، خدا تعالیٰ کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی زندہ ہیں۔ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ان ملکوں میں جو دنیاوی کشائش و سہولیات ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ملک الناس کی آیت صفت رحیمیت پر دلالت کرتی ہے۔ لمبا اور متواتر انعام دینا بادشاہ کا کام ہے۔ بس مسلموں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ مغلوں کی دی ہوئی جاگیریں جو تھیں آج بھی لوگ کھا رہے ہیں، بلکہ مغل تو قریب کے زمانے کے ہیں، اس کے بعد پٹھانوں کی دی ہوئی جاگیریں جو تھیں، ان کی حکومت تھی، انہوں نے جاگیریں دی لوگوں کو، وہ بھی لوگ کھا رہے ہیں۔ بلکہ ہندوؤں کے زمانے کی جو پرانے راجاؤں کی دی ہوئی جاگیریں تھیں، جن کو 1500-2000 سال ہو گئے ہیں، وہ بھی لوگ کھا رہے ہیں۔ آج کل کے جو بڑے بڑے ہمیں ہمارے ملکوں میں وڈیرے نظر آتے ہیں، وہ ان پرانے جاگیروں سے ہی فائدہ اٹھا کے بنے ہوئے ہیں، جو ان کو انعام کے طور پر ملی ہوئی ہیں، یا ان ملکوں میں بھی انعامات ملتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہی ہیں جو محدود طور پر ملک سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ملک الناس ہے جو متواتر انعام دیتا چلا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا، بوڑھا ہوا، اور میں نے صادق کو ترک کیے ہوئے اور اس کی نسل میں سے کسی کو ٹکڑے مانگتا نہ دیکھا، کہ میں نے کسی سچے کو یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا اور یہ اس کی نسل میں سے ایسے لوگ ہوں جو لوگوں سے بھیک مانگتے رہیں۔ گویا نیک بندوں کی جو نسلیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی بھیک مانگنے سے بچاتا ہے۔ ملک پس جو ہے ملک الناس، اس سے خدا تعالیٰ کی رحیمیت ظاہر ہوتی ہے۔
الہ الناس کا تعلق مالک یوم دین کے ساتھ ہے، کیونکہ آخری قبضہ معبود کا ہی ہوتا ہے، اس لیے الہ الناس مالک یوم دین پر دلالت کرتا ہے۔ پھر آؤس سے لے کر آخری تک ساری جو ولدالین سے تعلق رکھتی ہے، یہ جو صورت ہے اعوذ باللہ سے شروع کر کے اور ولدالین تک، ہاں اعوذ برب الفلق اور جس صورتیں جتنی ہیں دونوں معوذتیں ہیں، دونوں ولدالین جو ہے ان سے تعلق ہے ان کا، یعنی اس کا مضمون بھی عیسائی فتنے سے بچنے پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی حدیث کے حوالے سے بتایا ہے کہ ظالین کا سب سے بڑا مظہر عیسائی ہیں، اور ضال اور مغضوب میں یہ فرق ہے کہ مغضوب زور اور ڈنڈے سے منواتا ہے اور ضال دلیل سے، جیسا کہ عیسائی مشنری کہتے ہیں، بڑے پیار سے انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ پھر اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں، اکثریت جو ہے ٹھیک ہے کچھ شدت پسند بھی ہیں، لیکن اکثریت جو ہے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں اعتراض کرتے ہیں اسلام پر۔ پھر کتابیں لکھی گئیں ان ملکوں میں، ان لوگوں کی جو لکھنے والے ہیں ان کی بیک گراؤنڈ ساری عیسائیت کی ہے، اسلام کے خلاف لکھتے ہیں یا خدا تعالیٰ کے خلاف جو لکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں سختی تو نہیں کرتے ان میں سے اکثریت، لیکن جو وسوسہ فی صدور الناس کا کام ضرور انجام دیتے ہیں، سینوں کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، من الجنات والناس، یہ لوگ بڑے میں سے بھی ہیں چھوٹوں میں سے بھی ہیں، اور بڑوں کو بھی وسوسے ڈالتے ہیں اور چھوٹوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا خدا تعالیٰ کے متعلق خدا ہے کہ نہیں ہے، خدا تعالیٰ کا وجود ہے کہ نہیں ہے، مذہب کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، مذہب کیا چیز ہے، اس بارے میں آج کل بہت ساری کتابیں لکھی جا رہی ہیں، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی، ہر جگہ۔ اور پھر اسلام کے خلاف مختلف حوالوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں غلط قسم کی روایات پیش کر کے، باتیں کر کے۔ اب گزشتہ دنوں ایک خبر تھی امریکہ میں، کسی نے ایک عورت نے کتاب لکھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی پر، اور بڑی فضول کتاب تھی، اس کو وہاں کی امریکن کمپنیوں نے شائع کرنے سے انکار کر دیا، لیکن سنا ہے یہاں یورپ میں یا انگلستان میں کسی جگہ وہ شائع ہو رہی ہے، یہ ہو گئی ہے۔ تو اور وہ کہتے ہیں کیا اس میں ہے، حقیقت بیانی کی گئی ہے، حالانکہ حقیقت بیانی نہیں ہے، غلط بیانی کر کے اس کو غلط انداز میں پیش کر کے اسلام کے خلاف اور اس طرح وسوسے پیدا کیے گئے ہیں، مذاق اور استہزاء کا نشانہ بنایا گیا۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ کا یہ مضمون ہے ان آخری صورتوں میں دہرایا گیا ہے، جہاں جس مضمون کو قرآن شریف نے شروع کیا تھا وہیں پہ قرآن شریف نے اس کو ختم کیا ہے۔ اور مسلم عہد ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس کا تیسرا تعلق سورہ فلق کی آخری آیت سے بھی ہے، سورہ ناس کا، اور سورہ فلق کی آخری آیت ومن شر حاسد اذا حسد میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک عظیم الشان حاسد مسلمانوں کا پیدا ہونے والا ہے، اور یہ کہ مسلمانوں کو اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ ناس میں اس حاسد کے متعلق بتایا کہ وہ عیسائی قوم ہے اور وہ اس طرح سے اسلام پر حملے کرے گی۔ سورہ اخلاص
کی مختصر وضاحت کرتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں. آپ فرماتے ہیں اس عقل عبارت کو، یعنی چھوٹی سی عبارت جو ہے، جو بقدر ایک سطر بھی نہیں، دیکھنا چاہیے کس لطافت اور عمدگی سے ہر یک قسم کی شراکت سے وجود حضرت باری کا منزہ ہونا بیان فرمایا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کو کس خوبصورتی سے ایک خالص اور صاف شکل میں دکھایا گیا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ شرکت از روح حسر عقلی 4 قسم پر ہے. عقل کی روح سے 4 قسم کی پہ شرکت ہو سکتی ہے، کسی کا آدمی شریک ہو سکتا ہے. کبھی شرکت عدد میں ہوتی ہے، کبھی مرتبے میں، کبھی نسب میں، اور کبھی فعل اور تاثیر میں. اس صورت میں ان 4 قسموں کی شرکت سے خدا کا پاک ہونا بیان فرمایا اور کھول کر بتلا دیا کہ وہ اپنے عدد میں 1 ہے، 2 یا 3 نہیں، اور وہ صمد ہے، یعنی اپنے مرتبہ وجود اور محتاج لہ ہونے میں منفرد اور یگانہ ہے. یعنی جو اس کی ضرورت ہے اس میں وہ ایک ہے، اس جیسی ضرورتوں کو پوری کر ہی نہیں سکتا. اور دوسروں کو وہی ایک چیز ہے جس کی دوسروں کو احتیاج ہے اور ضرورت ہے، نہ اس کو کسی دوسرے کی ضرورت ہے نہ احتیاج ہے. اور بجوز اس کے تمام چیزیں ممکن الوجود اور حالق الذات ہیں. یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے ہر چیز جو ہے وہ وجود میں آ سکتی اور ختم بھی ہو سکتی ہے، فنا بھی ہو سکتی ہے، اور دوسروں کی مدد کی محتاج ہے. فرمایا کہ خالق و ذات ہیں جو اس کی ہر طرف ہر دم محتاج ہیں. گو اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح باقی چیزوں کا وجود ہے، خدا تعالیٰ کا وجود ہے، اس کو بھی کسی نے پیدا کیا. اگر یہ سلسلہ چلتا رہے کس کو کس نے پیدا کیا، پھر کہیں نہ کہیں جا کے تو ٹھہریں گے نہیں، تو بات چلتی چلی جائے گی. جو بھی آخری وجود ہے جس نے بھی کسی چیز کو پیدا کیا، آخر وہ بات وہیں ٹھہرے گی، وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. اور وہ لم یلد ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں تا بوجہ بیٹا ہونے کے اس کا شریک ٹھہر جائے. اور وہ لم یولد ہے، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں تا بوجہ باپ ہونے کے اس کا کوئی شریک بن جائے. اور وہ لم یک اللہ کفوا ہے، یعنی اس کے کاموں میں کوئی اس سے برابری کرنے والا نہیں تا باعتبار فعل کے اس کا کوئی شریک قرار پاوے. اس طور سے ظاہر فرما دیا کہ خدا تعالیٰ 4 قسم کی شرکت سے پاک اور منزہ اور وحدہ لا شریک ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا وسیلہ خدا تعالیٰ کے اس حسن و جمال پر اطلاع پانا ہے جو باعتبار کمال تام کے اس میں پایا جاتا ہے. یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو خوبصورتی اور حسن ہے اس کو پتہ کرنے کے لیے، یعنی وہ حسن اور خوبصورتی جو انتہا تک پہنچا ہوا ہے، مکمل اور کامل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کا بھی ادراک حاصل کیا جائے. کیونکہ حسن ایک ایسی چیز ہے جو بالطبع دل کی طرف کھینچا جاتا ہے اور اس کے مشاہدے سے طبعاً محبت پیدا ہوتی ہے. تو حسن باری تعالیٰ اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت اور بزرگی اور صفات ہیں، جیسا کہ قرآن شریف نے فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا یعنی خدا اپنی ذات اور صفات اور جلال میں ایک ہے، اپنی ذات میں ایک ہے، اس کی صفات کا بھی کوئی مقابلہ نہیں، اس کا جلال میں بھی کوئی مقابلہ نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. فرماتے ہیں ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سب اس کے حاجت مند ہیں
ذرہ ذرہ اس سے زندگی پاتا ہے، وہ کل چیزوں کے لیے مبدع فیض ہے، اور آپ کسی سے فیض یاب نہیں. یعنی یہ صفت صمد کی صفت ہے. ہر چیز جو ہے اسی سے فیض پاتی ہے، اسی کی پناہ میں آتی ہے، اور وہ خود کسی سے فیض نہیں پا رہا. قرآن نے بار بار ہاں وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ، اور کیوں کر ہو کہ اس کا کوئی ہم ذات نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہم ذات نہیں. قرآن نے بار بار خدا کا کمال پیش کر کے اور اس کی عظمت دکھلا کے لوگوں کی توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ایسا خدا دلوں کا مرغوب ہے، نہ کہ مردہ اور کمزور اور کم رحم اور قدرت. اب قل اعوذ برب الفلق کے بارے میں کچھ مختصر بیان کرتا ہوں. سورہ فلق کے بارے میں پہلے اعوذ کی تھوڑی سی وضاحت کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم کہتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آ کر شیطان کے حملوں سے بچتا ہوں. اور جب اعوذ بشیء کہیں تو معنی ہوں گے لازمہ اس کے ساتھ چمٹ گیا. نیز جب اعوذ بولدہا کا فقرہ بول رہے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں قامت معا، یعنی فلاں عورت اپنے بچہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. یہ اقرب میں اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں. پس اعوذ کے معنی ہوں گے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتا ہوں. اور الفلق کے معنی ہیں الصبح، یعنی صبح، ساری مخلوقات، جہنم، دو چوٹیوں کے درمیان میدانی زمین، دو پہاڑیوں کے درمیان جو میدانی زمین ہوتی وادی ہے، وہ لکڑی جس میں اتنے چوڑے سوراخ ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کی پنڈلیاں آ جائیں قیدیوں کے باندھنے کے لیے. اور دودھ کا وہ حصہ جو آخر میں پیالے میں رہ جاتا ہے، اور پہاڑ میں جو شگاف ہوتے ہیں اس کو بھی فلک کہتے ہیں. یہ بھی اقرب میں معنی لکھے ہیں. پھر لفظ ہے آگے بھی آیت آتی ہے ومن شر غاسق غاسق کے معنی کیا ہیں؟ غاسق کے معنی ہیں چاند کے اور رات کے بھی، جب اس کی تاریکی زیادہ ہو جائے. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ غاسق کے معنی رات کے ہیں جب تاریکی پھیلا دیتی ہے، جب رات تاریکی پھیلا دیتی ہے اس کے. غاسق کے معنی ثریا ستارے کے بھی ہیں جبکہ وہ اپنی چمک دکھاتا ہے. روشنی غائب ہوتی ہے. اور پھر ہے اگلا لفظ آتا ہے وقب. تو وقب کے معنی ہیں سورج غائب ہو گیا، یا اس کے معنی ہوں گے فلاں شخص اندھیرے میں داخل ہو گیا. اس کے یہ بھی معنی ہے کہ اس کی آنکھیں اندر کو دھنس گئیں، لوگوں پر اندھیرا چھا گیا، چاند کو گرہن لگ گیا. تو اس کے سارے اگر مختلف لغات کے معنی اکٹھے کیے جائیں اور ایک جگہ
جمع کیے جائیں تو مختلف معنی جو سامنے آتے ہیں وہ یہ بنیں گے کہ وہ من شر غاسق اذا وقب کہ جو ہم کہتے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں پناہ چاہتا ہوں رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ اندھیرا چھا جائے، میں پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب سورج غروب ہو جائے، میں پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب چاند اور سورج کو گرہن لگے، اور میں پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب کہ فراخی کے بعد تنگی ہو جائے، میں ان حوادث سے پناہ چاہتا ہوں جو رات کے وقت آئیں گے، اور میں اس وقت کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب کہ انسان گڑھے میں داخل ہو جائے۔ اب یہ چاند اور سورج کے گرہن جب لگے اس وقت پناہ چاہتا ہوں۔ ایک تو عمومی طور پر گرہن سے کا اثرات ہیں، ان سے بچنا چاہیے، بچنے کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے ساتھ جو نشانی خاص بتائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میرا مسیح و مہدی ظاہر ہوگا تو دو خاص نشان ہوں گے رمضان کے مہینے کے، سورج گرہن کا اور چاند گرہن کا۔ تو یہ بھی ایک اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں جب وہ مسیح و مہدی ظاہر ہو تو اس شر سے بچوں جو اس کی مخالفت کی وجہ سے ہونا ہے، اور میرے پر شیطان کا حملہ نہ ہو، بلکہ میں اس خیر میں سے حصہ لینے والا ہوں جو اس کے ماننے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو یہ دعا مسلمانوں کو سکھائی گئی تاکہ مسیح و مہدی کو مانیں، لیکن بدقسمتی سے اکثریت اس سے دور ہٹی ہوئی ہے۔ پھر ایک معنی جیسا میں نے بتایا کہ جب انسان گڑھے میں داخل ہو جائے، اس شر سے پناہ جاتا ہوں جب انسان گڑھے میں داخل ہو جائے۔ اس میں بھی اس زمانے کی نشانی زلزلوں سے جو خاص ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ وہ بتائی گئی۔ زلزلوں سے گڑھے بھی پڑتے ہیں، آبادیاں بیچ میں دھس جاتی ہیں، گہرے گڑھے پڑتے ہیں، ان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر آج کل کے جو جنگیں ہیں، بم پھٹتے ہیں، ان کے گڑھے ہیں، ان کے شر سے۔ پھر خود ہی ان لوگوں نے جن کو شر سے بچنے کی دعا کے لیے کہا گیا تھا، خود ایسی حرکتیں کرنی شروع کر دی ہیں جو سوئسائڈل بومبنگ ہوتی ہے، یا خودکش حملے ہے، یا ٹرکوں سے جو یا کاروں میں بارود بھر کے حملے کیے جاتے ہیں، اس سے گڑھے پڑ رہے ہیں جس سے تباہیاں پھیل رہی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں سے بچتے، کہ مسلمانوں کی بدقسمتی کہ غلط قسم کے علماء کے پیچھے چل کر اس تباہی کو دعوت دے رہے ہیں بجائے اس کے شر سے بچنے کے۔ عقبہ بن عامر میں پڑھ چکا ہوں پہلے۔ پھر وہ من شر النفاثات فی العقد کے معنی ہیں مختلف، کہ میں پناہ چاہتا ہوں ان نفوس کے شر سے جو دوستیوں اور معاہدات کو توڑوا دیں، میں پناہ چاہتا ہوں ان گروہوں کے شر سے جو خلفاء کا مقابلہ کروائیں اور ان کی بیعت توڑوا دیں، میں پناہ چاہتا ہوں ان نفوس کے شر سے جو اتحاد کو برباد کرائیں اور مسلمانوں کی حکومتوں کو برباد کریں۔ اب یہ جو خلفاء کے مقابلہ کروانے والے جو بات ہے، یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو نشأت اولیٰ تھی اسلام کی، اس میں دیکھ لیا کہ کس طرح فساد پیدا کیا گیا، گروہ بندیاں کی گئیں، اور ان لڑائیوں کا اثر یہ ہے کہ آج تک چل رہے ہیں۔ یہ فرقہ بندیاں پھر ہوتی چلی گئیں اور مسلمانوں کی حالت کمزور ہوتی چلی گئی۔ تو آئندہ یہ پیشگوئی بھی تھی کہ آئندہ زمانے میں جب مسیح و مہدی کے آنے کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوگا تو اس وقت خاص طور پر اس دعا کو بھی یاد رکھنا، کیونکہ پہلے زمانے میں اس کا نقصان جو اٹھا چکے ہو وہ دوبارہ مسلمانوں کو نہیں برداشت کرنا چاہیے، اس پر دہرانا چاہیے۔ اور یہی وجہ تھی پھر کہ مسلمانوں کی حکومتیں بھی کمزور ہوتی چلی گئیں۔ آج اگر بظاہر حکومتیں ہیں مسلمانوں کی بعض جگہوں پہ،
تو وہ بھی اتنی کمزور ہیں کہ مغربی حکومتیں ان کو ڈکٹیٹ کروا رہی ہیں، دولتیں ان کی مغرب کے پاس ہیں. تو ہر اس شر سے بھی پناہ مانگنے کی مسلمانوں کو پہلے آگاہی کر دی گئی تھی، وارننگ دے دی گئی تھی، تنبیہ کر دی گئی تھی. لیکن بدقسمتی کہ کیونکہ زمانے کے امام کا انکار تھا، اس 1000 سال کے اندھیرے نے بھی ان کو سبق نہیں دیا اور ان بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق میں کمال کے حاصل کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے، اور من شر غاسق اذا وقب میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دعا بھی کرو کہ کمال کے بعد تم پر زوال نہ آئے اور مصائب کا منہ نہ دیکھنا پڑے. اس کے بعد فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد، ایسے وقت میں جب انسان مشکلات و مصائب میں مبتلا ہو، کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جو گرے ہوئوں کو گراتے اور اس سے ذلیل اور رسوا کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں. اور جس وقت انسان مشکلات میں مبتلا ہو، اس وقت بعض لوگ اس کے رہے سے تعلقات بھی بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ عام طور پر مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اگر گھر میں کسی بچے پہ کوئی ناراض ہو جائے تو دوسرے بچے بھی جھپٹ کے فوراً آتے ہیں اور شکایتیں لگانی شروع کرتے ہیں، اس نے یہ بھی کیا، اس نے وہ بھی کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پیدا کرتے ہیں جب، تو ان چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ایسے شر پیدا ہی نہ ہوں. ایک تو جس کا نشانہ بنوں میں، پھر اس کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی موقع ملے کہ مزید تباہی میں گراتے چلے جائیں. تو جب ایسے حالات ہوں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جو لوگ تعلقات میں رفنا ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہو تو انسان کے تعلقات اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں اور رشتہ داروں اور حکمرانوں سے قائم رہ سکتے ہیں. کیونکہ انسان کو کچھ علم نہیں کہ کس طرف سے وسوسہ اندازی ہو کر یہ تعلقات ختم ہو جائیں اور ان میں رفنا پڑ جائے. پھر ومن شر غاسق اذا وقب کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک وجود کے مبعوث ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا نام احادیث میں مہدی اور مسیح رکھا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ وہ ایسے وقت میں آئے گا جب کہ مسلمانوں کے اندر سخت تفرقہ ہوگا اور ان کا اتحاد باقی نہ رہے گا. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ جس شخص کو دنیا کی اصلاح کے لیے کھڑا کرے گا، لوگ اس کی شدید مخالفت کریں گے اور اس پر حسد کریں گے. بس ومن شر حاسد اذا حسد میں یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ایسے شخص کو مبعوث کرے تو اس کے حاسدوں میں سے نہ بنے بلکہ اس کے معاونین اور انصار میں سے ہوں. سورہ فلق کے اور مضامین کے علاوہ ذاتی طور پر بھی پیدائش اور موت کی زندگی جو ہے اور اپنی انسانی زندگی جو ہے اور زمانے سے جو ذاتی طور پر بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی دعا بھی مسلم موعود نے لکھا ہے کہ اس میں سکھائی گئی ہے. اور اس کے مقابلے پر سورہ ناس میں خدا تعالیٰ کی 3 صفات رب، ملک اور الہ کا ذکر کیا گیا ہے جو انہی زمانوں سے تعلق رکھتی ہیں جن کا ذکر سورہ فلق میں کیا گیا ہے. اور لکھتے ہیں کہ پیدائش کی صفت کا تعلق رب سے ہے، موت کی صفت کا تعلق ملک سے ہے، اور زندگی کی صفت کا تعلق الہ سے ہے. چنانچہ اعوذ برب الفلق میں فلق من شر ما خلق کے مقابلے پر اعوذ برب الناس رکھا ہے. من شر غاسق اذا وقب کے مقابلے پہ ملک الناس رکھا ہے. اور من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد کے مقابلے پر الہ الناس رکھا ہے. نفاثات فی العقد
یعنی تعلقات توڑوانے کی کوشش اس لیے ہے کہ پیچھے ایک حسد کام کر رہا ہے، جیسا پہلے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا کہ حسد کی وجہ سے تعلقات توڑوانے کی کوشش ہوگی، اس وقت دعاؤں سے ہی بچا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کے مقابلے پر الہ الناس ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکو۔ جتنے یہ فتنے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل سے ہی بچا جائے گا۔ یعنی تینوں حالتوں کے ساتھ تین صفات جو تعلق رکھتی ہیں ان کا ذکر سورہ ناس میں کیا گیا ہے۔ پیدائش کے لحاظ سے انسان کا تعلق خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت سے ہوتا ہے، اور یہ حالت ہر وقت جاری رہتی ہے۔ انسان کے جسم کے اندر خوراک جانے کے ساتھ مستقل پیدائش کا سلسلہ جاری ہے۔ خوراک سے خون بنتا ہے، اندر اور بہت سارے جراثیم ہیں، کیڑے ہیں، پیدا ہوتے ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ پھر پانی، ہوا ہے جو زندگی کے سلسلے کو اور انسان کے اندر زندگی کے پروسیس کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ سائنسدان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہر کچھ چند سالوں کے بعد 3 سے 7 سال تک کے اندر انسان کے جسم میں بعض تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بعض تغیرات ایسے آ جاتے ہیں اس کو بدل جاتا ہے۔ اور پھر یہ تغیرات جو ہو رہے ہوتے ہیں یہ بدی یا نیکی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ جو زندگی اندر پیدا ہو رہی ہے اس میں پیدائش میں صحت مند چیزیں بھی ہیں اور نقصان دینے والی بھی ہیں، تو ان سے بھی بچنے کی طرف ہے ذاتی طور پر۔ برائی یا خوبی کی طرف لے جانے والی باتیں بھی ہیں انسان کی اپنی ذات میں۔ بس اس تغیر کرنے والی صفت سے پناہ مانگی کہ برائی کی طرف نہ لے جائے ہمیں، بلکہ خوبی کی طرف لے جائے، شر سے بچے اور ان کے خیر ہمیں حاصل ہوں۔ پھر ملک الناس کی پناہ ہے۔ موت بھی انسان پر ہر وقت جاری رہتی ہے۔ انسان کے اندر جو بھی زائد مادہ نکلتا ہے وہ وہی ہے جو انسان کے لیے تو مردہ ہے۔ وہی خوراک، پانی جو زندگی کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے اس میں سے مردہ چیزیں باہر نکل آتی ہیں، یا جو کوئی فائدہ مند نہیں، اور وہی چیز اگر اندر رہ جائیں جو مردہ ہیں تو پھر انسان کو نقصان پہنچانے والی بن جاتی ہیں۔ ناخن، بال وغیرہ ظاہری طور پر بھی دیکھ لیں، یہ سب مردہ چیزیں ہیں جو کاٹ دیتے ہیں ہم۔ تو یہ عارضی موتیں جو ہیں تو ان کو ایک غور کرنے والے کو ہمیشہ اپنے مشاہدے میں رکھنا چاہیے کہ یہ عارضی اور جزوی موت جو ہے جو انسان پر آتی ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے جزا سزا کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگی گئی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہوتے رہیں، خدا تعالیٰ کے فضل ہوتے رہیں، اور ان میں کسی قسم کی روک نہ ہو۔ اور یہ عارضی موتیں جو ہیں یہ انسان کے لیے بہتری لانے والی ہوں اور اس کی زندگی کا سبب بنتی رہیں، اور زندگی کے انعامات کا باعث بنتی رہیں۔ اگر کسی ایک نظام میں بھی روک پیدا ہو جائے تو زندگی بیماریوں کی وجہ سے دو بھر ہو جاتی ہے۔ بس مالک سے، جو حقیقی مالک ہے، اس کے انعاموں اور فضلوں کی طلب اور پناہ مانگنی چاہیے، اور اگر کوئی زیادتی ہو جائے تو اس سے کے شر سے بچنے کے لیے پناہ طلب کرنے کی ہر وقت ضرورت ہے۔ انسان ہر وقت اندھیرے میں ہے، اسے نہیں پتہ کہ کس وقت لا علمی میں وہ کیا غلطی کر جائے جس سے اس کی زندگی کا سارا نظام متاثر ہو جائے۔ بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کی
پناہ میں رہنا چاہیے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ خود غرضی داخل ہو جاتی ہے اور نیت خالص نہیں رہتی۔ اس کے لیے فرمایا کہ تم یہ دعا مانگو کہ الہ الناس، کہ میں اس خدا کی جو سب کا معبود ہے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے اپنے اندر کوئی فطور پیدا نہ ہو جائے، اگر پیدا ہو جائے تو اس کی صفت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اے خدا میرا تجھ سے تعلق قائم رہے اور کبھی تعلق نہ کٹے، کبھی منقطع نہ ہو، ہر وقت اس کے آگے جھکا رہے، اسی کو الہ سمجھے۔ بس قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ان تینوں حالتوں کے متعلق میں ان تینوں میں دعاؤں میں پناہ مانگنے کی جو دعا سکھائی گئی ہے اس کا تعلق انسان کے اپنی ذات سے بھی انفرادی طور پر بھی ہے، جماعتی کے علاوہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں شریر مخلوقات کی شرارتوں سے خدا کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اور اندھیری رات سے خدا کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی یہ زمانہ اپنے فساد عظیم کی روح سے اندھیری رات کی مانند ہے، سو الہی قوتیں اور طاقتیں اس زمانے کی تنویر کے لیے درکار ہیں، انسانی طاقتوں سے یہ کام انجام ہونا محال ہے۔ بس دعا ہی ہے جو ذاتی طور پر بھی جماعتی طور پر بھی ہر احمدی کو مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ مسیح مہدی کو جب مان لیا ہے تو اس روشنی سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے رہیں جو اس ذریعے سے ہمیں ملی ہے۔ پھر سورہ ناس ہے، اس کے بارے میں تفسیر میں مسلم موعود فرماتے ہیں کہ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو کہہ اے خدا دنیا میں بے شک ربوبیت کرنے والے ہیں، مگر ان کی ربوبیت دو دھاری تلوار کی طرح ہوتی ہے، جو ایک طرف اگر تیرے دشمن کو کاٹتی ہے تو دوسری طرف میری گردن کو بھی اڑا دیتی ہے۔ اے خدا دنیا کے بادشاہ میری جان، میرے مال، میری عزت اور میری آبرو کی حفاظت کرتے اور میری سہولت اور آرام کے لیے ہر قسم کی آسائش مہیا کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ان کی مخفی کوشش مجھے تباہ کر سکتی ہے اور مجھے تنزل میں گرا سکتی ہے۔ اے میرے خدا میرے لیے دنیا میں مذہبی پیشوا بھی ہیں جو ایک رنگ میں میرے لیے مطاع کی حیثیت رکھتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کو ارباب من دون اللہ سمجھتے ہیں۔ یہ اس کے پہلے حصے کی وضاحت کر دوں، آج کل مثلا یہ ہے کہ بادشاہ جو ہیں یہ زمانہ دیکھ لیں کہ ایک طرف تو مدد ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم تمہاری جان بچا رہے ہیں، دوسری طرف بڑی بڑی حکومتیں جو کر رہی ہیں چھوٹی حکومتوں کے ساتھ یا تنظیموں کے ساتھ، ایک قوموں کو کی فوجوں کو اس لیے اسلحہ دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ہم تمہیں دیتے ہیں، اپنی جان بچاؤ اور جو شر پسند عناصر ہیں ان سے لڑائی کرو۔ دوسرے گزشتہ دنوں ایک اخبار میں ایک جنرل صاحب نے مضمون لکھا تھا، وہی انہی ملکوں کا اسلحہ جو ہے ان شر پسندوں کے ہاتھ میں بھی ہے اور وہ بھی انہی کو سپلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ لڑو، تاکہ یہ قومیں کمزور رہیں جو مسلمان ہیں، جن کی سمجھ نہیں ان کو آتی۔ پھر روحانی پیشواؤں کا ذکر جس طرح کیا وہ چل رہا تھا کہ روحانی پیشوا جو ہیں وہ واقعہ میں بنی نوع انسانی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور مذہبی پیشوا جتنے ہیں وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ایک بات بتا رہے ہوتے ہیں۔ لوگ بھی اگر کوئی کسی کو مانتے ہیں تو کچھ حقیقت دیکھ کے کچھ سمجھ رہے ہوتے ہوں گے، چاہے غلط طریقے سے دھوکے سے کسی کا اظہار ہو رہا ہو نیکی کا۔ جو پیر پرست ہیں وہ بھی آخر پیروں میں کچھ نہ کچھ جعلی چیزیں دیکھتے ہیں تبھی کرتے ہیں نا۔
تو خلیفہ اول نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ لوگ جو جادو ٹونے ٹوٹکے والے ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ بڑے یہ لوگ نیک ہیں، اور جو ہم ان کے پاس جاتے ہیں ہماری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں میرے پاس علاج کے لیے بہت سارے لوگ اس قسم کے جو حرکتیں کرنے والے ہیں، جادو ٹونے، وہ آتے رہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کئی قسم کے زہر ہیں جو اثر ڈالتے ہیں انسان پر. اپنے ایجنٹ انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں جو مختلف لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور کسی نہ کسی ذریعے سے وہ زہر دے دیتے ہیں جو فضا سے بھی، ہوا سے بھی اثر کر رہا ہوتا ہے. تو جب وہ ان پہ اثر ہوتا ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہاں، پھر یہی ایجنٹ جو ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب یہ ہیں بڑے پائے کہ ان کے دعا کراؤ، تو تعویذ لو، گنڈا لو، تمہیں وہ علاج کر دیں گے. تو جب ان کے پاس پھر وہ ان کے پاس آتے ہیں، ان سے بڑی رقمیں وصول کرتے ہیں ان لوگوں سے یہ پیر، اور پھر وہ جا کے جو ایجنٹ ہے کسی وقت جس طرح وہ زہر کہیں رکھا ہوتا ہے وہاں سے اٹھا لاتے ہیں، اثر ظاہر ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی تو یہ حرکتیں بعض کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے شر سے بھی بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیشہ اس چیز کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ اس رب کی پناہ میں رہیں جس سے صرف خیر ہی خیر آتی ہے اگر اس کی حقیقی پناہ ڈھونڈی جائے. اس ملک کی پناہ میں رہیں جس کی طرف سے ہمیشہ خیر ہی خیر ملتی ہے، اور اس الہ کی پناہ میں رہیں جس کی طرف سے ہمیشہ خیر ہی خیر آتی ہے، جو دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور وہ صرف خدا تعالیٰ ہے. پھر دیکھیے تفسیر ہے، میں کچھ چھوڑ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا. کل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر حکومتیں تمہیں ڈرائیں، تمہاری بات نہ سنیں، تم پر ظلم کریں، تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرے دربار میں آؤ، میں تمہارا اصل بادشاہ ہوں. اگر ملک یا قوم یا خاندان کی طرف سے تم پر ظلم کیا جاتا ہے تو میرے دربار میں آؤ، میں تمہارا رب ہوں، اور تمہارا خاندان اور تمہاری قوم بھی میرے قبضے میں ہے. اگر مذہبی پیشوا تمہیں گمراہ کرنا چاہیں تو میرے دربار میں آؤ، کیونکہ میں تمہارا الہ ہوں اور تمہاری ہدایت میرے ذمہ ہے. اگر تم میرے پاس آؤ گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نہ ربوبیت کی قسم کا، نہ ملکیت کی قسم کا، نہ الوہیت کی قسم کا. جس طرح مائیں اپنے بچوں کو چھیڑے تو کہتی ہیں میرے پاس آ جاؤ، وہ چمٹا لیتی ہیں، نقصان سے بچاتی ہیں، اسی طرح خدا تعالیٰ کرتا ہے. بس اللہ تعالیٰ عقل دے ان لوگوں کو بھی کہ وہ حقیقی رب کو پہچانیں اور مسیح محمدی کے خلاف کھڑے ہونے کے بجائے، اس کا انکار کرنے کے بجائے اس کی بیعت میں آ جائیں. اور اگر سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہمیں پتہ لگے کہ سچا ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، میں اگر تم حقیقی طور پر میرے سامنے آؤ گے اور مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری رہنمائی کروں گا اور تمہیں پناہ میں لوں گا، اور ان نام نہاد علماء اور مولویوں سے تمہاری جان چھڑاؤں گا. اب یہ کہاں کی اسلام کی تعلیم ہے جو یہ دیتے ہیں کہ خود کش حملے بھی کیے جائیں. لوگ تو ان کے پاس روحانیت کی تلاش میں جاتے ہیں اور یہ برین واش کر کے بیچارے غریبوں کو اس طرح مسمرائز کر دیتے ہیں کہ وہ یا پھر لالچ میں بعض بھیجتے ہیں
کہ جو حملے کرواتے ہیں جن سے یا خودکش حملے کرواتے ہیں جن سے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتہ نیکی میں مدد اور ترغیب دیتا ہے، جیسا قرآن شریف میں آیا ہے ایدہم بروح من، اور شیطان بدی کی ترغیب دیتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے یوسوس ہو. ان دونوں کا انکار نہیں ہو سکتا. ظلمت اور نور ہر دو ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں. عدم علم سے عدم شے ثابت نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں ہے. ما سوائے اس عالم کے اور ہزاروں عجائبات ہیں، گو لا یدرک ہوں. قل اعوذ برب الناس میں شیطان کے ان وساوس کا ذکر ہے جو کہ وہ لوگوں کے درمیان ان دنوں میں ڈال رہا ہے. بڑا وسوسہ یہ ہے کہ ربوبیت کے متعلق غلطیاں ڈالی جائیں، جیسا کہ امیر لوگوں کے پاس بہت مال و دولت دیکھ کر انسان کہے کہ یہی پرورش کرنے والے ہیں. اس واسطے حقیقی رب الناس کی پناہ چاہنے کے واسطے فرمایا. پھر دنیاوی بادشاہوں اور حاکموں کو انسان مختار مطلق کہنے لگ جاتا ہے. اس پر فرمایا کہ ملک الناس اللہ ہی ہے. پھر لوگوں کو وساوس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو خدا کے برابر ماننے لگ پڑتے ہیں اور ان سے خوف و رجا رکھتے ہیں. اس واسطے الہ الناس فرمایا. یہ تین وساوس ہیں، ان کے دور کرنے کے واسطے یہ تین تعویذ ہیں، اور ان وساوس کے ڈالنے والا وہی خناس ہے جس کا نام توریت میں زبان عبرانی کے اندر نحاش آیا ہے، جو حوا کے پاس آیا تھا. چھپ کر حملہ کرنے والا، اس صورت میں اسی کا ذکر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دجال بھی جبر نہیں کرے گا بلکہ چھپ کر حملہ کرے گا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، جیسا کہ پادریوں کا حملہ ہے، یا اس کے ساتھ اب بہت سارے شامل ہو گئے ہیں انہی میں سے. یہ غلط ہے کہ شیطان خود حوا کے پاس گیا، بلکہ جیسا کہ اب چھپ کر آتا ہے ویسا ہی تب بھی چھپ کر گیا تھا. کسی آدمی کے اندر وہ اپنا خیال بھر دیتا ہے اور اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے. کسی ایسے مخالف دین کے دل میں شیطان نے بات ڈال دی تھی، اور وہ بہشت جس میں حضرت آدم رہتے تھے وہ بھی زمین پر ہی تھا. کسی بد نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. بس اس آخری زمانے میں ہر قسم کے مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے، آسمانی آفات اور زمینی آفات سے بچنے کے لیے، جماعت کی ترقی دیکھ کر دشمن کے حسد سے بچنے کے لیے، اندرونی فتنوں سے بچنے کے لیے، ایک خدا کی پناہ میں آنے کے لیے ہر احمدی کو دعائیں کرنی چاہیے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹنا اور اس کی پناہ میں آنا ہی ہماری زندگی اور ہماری نسلوں کی زندگی اور حشر سے محفوظ رہنے کی ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کے مطابق عمل کرنے والے ہوں. اب میں کچھ دعاؤں کی طرف توجہ دلاؤں گا. سب سے پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے دعا کریں کہ سب سے بڑا احسان تو ہم پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان کے لیے، اس زمانے میں انہوں نے بھی ایک احسان کیا ہم پر صحیح تعلیم اور رہنمائی کر کے. وہ حقیقتاً اس تعلیم پر عمل کرنے والی ہو ساری اولاد جس کو لے کر حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے. پھر تمام وہ صلحائے امت جنہوں نے امت کی بہتری کے لیے اپنی زندگیاں گزاریں، عالم اسلام کے لیے دعائیں. اللہ تعالیٰ ان میں اتحاد اور ہمدردی پیدا کرے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے اور کاٹنے کے بجائے ایک دوسرے کی بہتری کے سامان پیدا کرنے والے ہوں.
نظام جماعت عالمگیر کے لیے اور تمام احباب و خواتین جماعت عالمگیر کے لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفاظت میں رکھے، کیونکہ اب ہر جگہ احمدیت کے خلاف دشمن نے اپنے نئے سرے سے جوش دکھانا شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ واقفین نو کے مجاہدین کے لیے جو اب جوانی کی اور بلوغت کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، اس عمر کو میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ ان کو زمانے کے شر سے بھی بچا کے رکھے، اور اپنے وقف جو ان کے والدین نے کیے تھے ان کی پیدائش سے پہلے، ان کو پورا کرنے اور نبھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور وہ جماعت کے لیے کارآمد وجود بھی بنے۔ اسی طرح تمام واقفین زندگی کے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی شکل میں سلسلے کی خدمت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا فضل اور رحم فرمائے۔ دجال کے فتنے کے شر سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ ان کی چالوں اور خطرناک منصوبوں سے اور برے ارادوں سے ہمیں بھی محفوظ رکھے اور تمام انسانیت کو بھی محفوظ رکھے۔ اشاعت اسلام اور احمدیت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام اور احمدیت کے اشاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور غلبے کے دن بھی جلد دکھائے۔ شہدائے احمدیت کے لیے اور ان کے پسماندگان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلندتر کرتا چلا جائے، اور ان کے پیچھے رہنے والوں کو خود اپنی حفاظت میں رکھے، ان کا کفیل ہو۔ بہت سارے احمدی ابھی بھی اسیر کی زندگی گزار رہے ہیں، بعضوں کو سزائے موت کی وجہ سے جیلوں میں رکھا ہوا ہے، جو کہ ابھی اس میں عمل نہیں ہوا، لیکن بہرحال موت کی سزا کی تلوار تو ان پہ ٹنگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی باعزت بری کرے۔ اور ان کے اہل و عیال کو ہمت اور حوصلے اور استقامت سے یہ دن جو ہیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بہت سارے لوگ اپنے مختلف مسائل سے دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا فضل فرمائے، ان کے مسائل دور فرمائے۔ مختلف چٹیوں میں وہ گرفتار ہیں، ان کی چٹیاں دور ہوں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، سیاسی اور مذہبی ظلموں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، قومی تعصبات کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ پھر مختلف قوموں میں قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا ہندو ہیں، یہودی ہے یا لا مذہب ہے، جو بھی کسی بھی لحاظ سے اقتصادی بدحالی اور مظلومیت کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے۔ پھر آئلی جھگڑے ہیں بہت سارے لوگوں میں، میاں بیوی کے تعلقات میں، اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کرے اور آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بیوگان ہیں، یتامہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کرے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہت ساری بچیاں ہیں جن کے رشتوں کے مسائل ہیں، بہت سارے خطوط آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل کرے۔ بے اولاد لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے، نیک صالح اولاد سے نوازے۔ طلباء کے لیے امتحانات میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے روزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر سبیل پیدا کرے۔ اسی طرح مختلف قسم کے کاروباروں میں لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں، سب کے جتنے ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پوری فرمائے۔ مقدمات میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے اور مقدمات سے بریت فرمائے۔ پھر قادیان کے درویش ہیں، ان درویشوں میں سے تو ابھی چند ایک رہ گئے، آگے ان کی نسلیں ہیں، ان سب کے لیے جو وہاں رہنے والے ہیں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس بستی میں رہنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں پر چلائے، تقوی پر قائم رکھے۔ اسی طرح ربا کے جو رہنے والے شہری ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات بھی دور فرمائے،
ان کو نیکیوں پر قائم فرمائے، تقوی پر چلائے، جتنے کارکنان ہیں ان کو تقوی پر قائم کرے ہر جگہ دنیا میں۔ ربا کی جو رونقیں ہیں اللہ تعالیٰ سامان پیدا فرمائے کہ وہ قائم ہوں، دوبارہ بحال ہوں۔ پھر اسلام کے نام پر ستائے جانے والے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ سب سے زیادہ تو جماعت احمدیہ ہے، جو اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی جن کو دکھ دیے جاتے ہیں۔ عالم اسلام کے مسائل جو ہیں وہ الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کوئی پتہ نہیں جو ان کے منصوبے ہیں کہ کیا کیا نقشے دنیا میں ابھرنے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی عقل دے اور غیروں کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جماعت کے ابتلاؤں کا دور جو ہے یہ بھی جلد ختم فرمائے۔ اس کے لیے دشمنوں کے لیے جو تکلیفیں دے رہے ہیں ایک دعا ہے، یہ بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہم مزقکم کل ممزقن وسائکم تسیقا، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً یہ دعا بھی سکھائی گئی تھی، اللہم مزق اعدائک و اعدائی وسائکم تسیقا، کہ اے اللہ اپنے دشمنوں میرے دشمنوں کو ختم کر دے۔ اسی طرح رمضان کی 29 تاریخ تک وقفہ عید اور تحریک عید کے چندہ دینے والے جو لوگ ہیں ان کی فہرستیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب چندہ دینے والوں کو جنہوں نے مالی قربانیاں کی ہیں ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے۔ پھر جہاں جہاں بھی دنیا میں خدمت کرنے والے ہیں جماعت کے، پہلے میں نے کہا تھا، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازے۔ ایم ٹی اے کے کارکنان ہیں، انہوں نے بھی کئی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے اب تو شامل ہو گئے ہیں، دہائیاں بن گئی ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ ایم ٹی اے العربیہ کے پروگرام جو ہے اس میں ہمارے عرب بھائی شامل ہوتے ہیں، محنت کر کے آتے ہیں ہر مہینے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے۔ اور اس پروگرام کی وجہ سے عرب دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے اور احمدیت کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد وہ دن لائے جب اکثریت عربوں کی مسیح محمدی قدموں تلے آ جائے۔ چند دعائیں ہیں میں پڑھتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظمتوں اور والا اور بڑا ہی پرتبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کہ آسمان اور زمین کا عرش کا رب ہے۔ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے خدا، ایسا کر کہ تیری محبت مجھے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے شیریں پانی سے بھی زیادہ پیاری اور اچھی لگے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بہ بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا بہ جنتک ومن الیقین ما تہون بہ علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا
وجل سارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عدانا ولا تجل مصیبتنا فی دیننا ولا تجل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اے میرے اللہ، تو ہمیں اپنے خوف عطا کر جس سے تو ہمارے اور گناہوں کے درمیان روک بنا دے، اور ہم سے تیری نافرمانی سرزد نہ ہو، اور ہمیں اطاعت کا وہ مقام عطا کر جس کی وجہ سے تو ہمیں جنت میں پہنچا دے، اور اتنا یقین بخش کہ جس کی وجہ سے دنیا کے مصائب تو ہم پر آسان کر دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی طاقتوں سے زندگی بھر صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہمیں اس بھلائی کا وارث بنا، اور جو ہم پر ظلم کرے اس سے تو ہمارا انتقام لے، اور جو ہم سے دشمنی رکھتا ہے اس کے برخلاف ہماری مدد فرما، اور دین میں کسی ابتلا کے آنے سے بچا، اور ایسا کر کے دنیا ہمارا سب سے بڑا غم اور فکر نہ ہو، اور نہ یہ دنیا ہمارا مبلغ علم ہو، یعنی ہمارے علم کی پہنچ صرف دنیا تک محدود نہ ہو، اور ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے اور مہربانی سے پیش نہ آئے۔ اے اللہ، میں تیری فرمانبرداری کرتا ہوں، تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تجھ پر توکل کرتا ہوں، تیری طرف جھکتا ہوں، تیری مدد سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو مجھے گمراہی سے بچا۔ تو زندہ ہے، تیرے سوا کوئی بقا نہیں، جنوں ان سب کے لیے فنا مقدر ہے۔ تو زندہ ہے، تیرے سوا کسی کو بقا نہیں۔ اے اللہ، تو میرے دل میں نور پیدا فرما دے، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے، اور میرے کانوں میں نور پیدا فرما دے، میرے دائیں بائیں اوپر اور نیچے اور آگے پیچھے نور پیدا فرما دے، اور مجھے مجسم نور بنا دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کرنا، اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، اور اس سے پہلے ہمیں بچا لینا۔ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس طوفان اور آندھی کی ظاہری باطنی خیر و بھلائی چاہتا ہوں، اور وہ خیر بھی چاہتا ہوں جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے، اور میں اس کے ظاہری و باطنی شر سے اور اس شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے۔ اے اللہ، میں تیری نعمت کے زائل ہو جانے، تیری عافیت کے ہٹ جانے، تیری اچانک سزا اور ان سب باتوں سے پناہ مانگتا ہوں جن سے تو ناراض ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعض دعائیں ہیں۔ اے وہ جو ہر محبوب سے زیادہ محبت کرنے کے قابل ہے، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دینا بعد اس کے جو تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے حضور سے رحمت عطا کرنا، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کر اور آخرت میں بھی کامیابی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دعا ہے، رب ارنی انوارک الکلیہ، اے میرے رب مجھے اپنے تمام انوار دکھا۔ میں گناہ گار ہوں اور کمزور ہوں، تیری دستگیری اور فضل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔
تو آپ رحم فرما اور مجھے گناہوں سے پاک کر، کیونکہ تیرے فضل و کرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو مجھے پاک کرے۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں اور نفس غالب ہے، تو ہم کو معاف فرما اور آخرت کی آفتوں سے ہم کو بچا۔ رب اغفر ورحم من السماء رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب اصلح امت محمد ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے میرے رب مغفرت فرما اور آسمان سے رحم کر۔ اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو خیر الوارثین ہے۔ اے میرے رب امت محمدیہ کی اصلاح کر۔ اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ رب فرق بین صادق و کاذب، یعنی اے میرے خدا صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا، تو جانتا ہے کہ صادق اور مصلح کون ہے۔ رب کل شیء خادم کا رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی۔ اے میرے رب ہر ایک چیز تیری خدمت گزار ہے۔ اے میرے رب بس مجھے محفوظ رکھ اور میری مدد فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ یا رب انصر عبدک واخذل اعدائک استجبنی یا رب استجبنی۔ علامہ یستہزأ بک و برسولک وحتام یکذبون کتابک ویسبون نبیک برحمتک استغیث یا حی یا قیوم یا معین۔ اے میرے رب اپنے بندے کی نصرت فرما اور اپنے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کر۔ اے میرے رب میری دعا سن اور اسے قبول فرما۔ کب تک تجھ سے اور تیرے رسول سے تمسخر کیا جاتا رہے گا، اور کس وقت تک کہ لوگ تیری کتاب کو جھٹلاتے اور تیرے نبی کے حق میں بد کلامی کرتے رہیں گے۔ اے ازلی ابدی خدا، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تیرے حضور کو یاد کرتا ہوں۔ اے رب العالمین، میں تیرے احسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو نہایت رحیم و کریم ہے، تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہے۔ میرے گناہ بخشتا میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ میرے دل میں اپنی مخالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جس سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، اور دنیا و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کیونکہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین۔ اے میرے خدا، میری فریاد سن کہ میں اکیلا ہوں۔ اے میری پناہ، اے میری سپر، میری طرف متوجہ ہو کہ میں چھوڑا گیا ہوں۔ اے میرے پیارے، اے میرے سب سے پیارے، مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ میں تیرے ساتھ ہوں اور تیری درگاہ میں میری روح سجدہ میں ہے۔ دعا کر لیں اب۔
آمین. نماز کے لیے تیاری کر لیں. میں سنتیں پڑھ کے آتا ہوں, سنتیں وغیرہ پڑھ لیں. کیا